ایک دیو جو تھا وہ تنگ کرتا تھا ایک بیوی کو، پاک بیوی کو. میں تو عامل نہیں ہوں لیکن عملیات سب جانتا ہوں، اور جاننا کافی نہیں ہے بلکہ کرنا ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ بھینسا کاٹنا پڑے گا. آپ یقین کر لیں کہ ہم نے بھینسا کاٹا ادھر صاحب نے، اور میں نے دیکھا کہ وہ دیو جو تھا اس کے گردن ٹوٹ گئی، اور تمام دیو جو تھے وہ گلشن سے اور ادھر سے کہیں اور بھاگ رہے تھے. تو میں نے اسی طرح ایک صاحب نظر سے پوچھا. اس نے کہا آج یہاں کسی نے جنات اور دیو کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھینسا کاٹا ہے. تو اب جتنے بھی ان کے سینگوں دیو کے سینگوں تھے بڑے بڑے، باقی ہوتا وہی جن اور وہ ایک شکل کے، لیکن اس کے سینگ ہوتے، کا سینگ بھی ٹوٹ گئے، گردن بھی لٹک گئی اس کی. اس لیے کہتے ہیں کہ بلا اور آفات دور کرنے کے لیے صدقہ خیرات بہت ضروری ہے. اور پھر یہ تو انبیاء علیہ السلام کی قربانی ہے، جس سے ہم گائے کی سنت، بچڑے کی، بھینس کی، اونٹ کی ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور ان کو کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا پڑے گا، تو آپ نے صبح اٹھتے ہی 100 گائے، 100 بھینسیں، 100 اونٹ، 100 بھیڑ، 100 بکریاں خیرات کی. دوبارہ خواب آیا کہ نہیں، بیٹے کا کہا ہے، جانوروں کا نہیں کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور آخر میں حضرت اسماعیل سے مشورہ کر کے اور حضرت اسماعیل ہی کو قربانی کے لیے پیش کیا. کتنا سخت امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو سرخرو کیا، اور دور سے جبریل آیا اور اس نے آواز دی اور کہا کہ بس یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب سچا ہو گیا. انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. بڑا امتحان ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ان کے بدلے میں ہم نے جنتی مینڈا بھیجا، اور وہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہو گیا. وہی سے سنت ٹھہری کہ انسانوں کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جان پسند کی جاتی ہے. اور گائے کی قربانی یا بھینس کی یا اونٹ کی، ہمارے ملک میں جیسے بھینس کا گوشت کم پسند کرتے، اونٹ کا بھی رواج نہیں ہے، اور اونٹ کے اچھے بنانے والے بھی نہیں ہیں. اس لیے ہم نے حدیثیں تو ہمیشہ بیان کی، لیکن اونٹ کے گوشت کے ساتھ طالب علموں کا سلوک دیکھ کر کے دکھ پہنچا ہے. اور بھائیوں سے ذکر کیا کہ ایک اونٹ کے بدلے میں 2 اور 3 گائے اور بھینسیں ہو جائے گی، ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دے گا، کیونکہ اس میں گوشت کا ہونا بھی ضروری ہے نا. کیونکہ فقہاء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 7 مینڈے کاٹے اور دوسرا شخص 1 گائے کاٹے، تو 7 مینڈوں کا گوشت کم ہے اور 7 گائے، 1 گائے جو 7 حصے ہے وہ زیادہ ہے. تو ہندیوں میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کی قربانی افضل ہے. فقہاء کا کام ہو جائے، اب فقراء و مساکین کا کام ہو جائے. یہ کیسا آگ آ رہی ہے، آگ برس رہی ہے پورے. تو میرے عزیز اور بھائیوں، باقی مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں، بیان کرتے رہیں گے. ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے، کہیں آنا جانا تو ہے نہیں. اور تکبیرات تشریق ہے اور قربانی کے مسئلے دوستوں کی سہولت کے لیے یہاں کے احباب نے ایک عرصے سے اجتماعی قربانی کا بھی پروگرام بنایا ہے. وہ بہترین طریقے سے عین سنت، عین استحباب، عاجز فقیر کی نگرانی میں انجام دیا جاتا ہے.
اپنے آس پاس فقراء مساکین کے لیے گائے بچڑے اور بکرے مینڈے خرید کے دو، یہ آپ خود قربان کر دے، آپ کی طرف سے بزرگان دین کی یاد میں قربانیاں کرو، ان کے ارواح مبارک خوش ہوتی ہے اور بہت کچھ اس سے خیر اور فیضان پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اور بھی جمعے آ رہے ہیں، لیکن آج میں نے یہ تقریر کی ہو، مجھے امید ہے کہ آپ بات بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بھی ہمارا ارادہ ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے بدلے میں پورے عالم سے وبا کو ختم کرے، ہر طرح کے بلائیں، مصیبتیں، وائرس، جراثیم، انسانوں کو تنگ کرنے والے احوال دور کر لے، اور اسلامی روایات اور شاعر کو ہر جگہ عزت اور غلبہ عطا فرمائے، دینی مدرسوں کا چہل پہل، تعلیم و تدریس کا دور دورانی ہے پہلے سے بڑھ کر ہو، علماء اور صلحاء جو اصل انبیاء کی جماعت ہے ان کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا امت کو اللہ نصیب فرمائے، عاجز اور فقیر کو بمعا محمد انور شاہ کے کامل صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب